خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سینسر چینل اور میں آپ کا میزبان ظہیر عالم اپنے پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم 3 باتوں پہ بات کریں گے۔ نمبر 1، موجودہ جنگ اور پانی کا مسئلہ۔ نمبر 2، پاک بحریہ کی خدمات۔ اور نمبر 3، افغانستان بلوچستان اور نئی باتیں۔ تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں موجودہ جنگ اور پانی کا مسئلہ۔ دیکھیں، جب سے مسئلہ کشمیر پیدا ہوا ہے اور جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے کئی جنگیں ہو چکی ہیں، اور ہر جنگ میں جب ہم ایڈوانس کرتے ہیں، چاہے وہ 48 کی ہو، چاہے 65 کی ہو، چاہے 71 کی ہو، اور چاہے 2025 کی، جب دشمن یہ سمجھتا ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ صلح کی بات کرتا ہے۔ ابھی بھی ہم کشمیر میں کئی کلومیٹر ایڈوانس کر چکے تھے، تو اچانک ہی بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کسی اس کے عوام کو مطلع کیے بغیر اچانک ہی جنگ بندی ہو گئی۔ نہ اس میں پارلیمنٹ آئی، نہ اس میں کابینہ آئی، نہ اس میں قومی سلامتی کمیٹی آئی، نہ اس میں عوام آئی۔ ٹھیک ہے، جنگ بندی ہو گئی، اچھی بات ہے، لیکن جنگ جس وجہ سے شروع ہوئی وہ ہے پانی کا مسئلہ۔ پانی کا مسئلہ شروع سے تھا، اور پھر سن 62 میں سن 60 میں سندھ طاس معاہدہ ہوا۔ یہ سندھ طاس معاہدہ ورلڈ بینک کے تحت ہوا۔ یہ اس وقت ہوا جب پاکستان کا معاملہ اقوام متحدہ میں تھا، تو پاکستان کو یہ مسئلہ بھی اقوام متحدہ میں لے جانا چاہیے تھا کہ ایک متنازع علاقے کے دریاؤں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یا ان کی تقسیم کر رہے ہیں، یا ان کو آسن سوسائٹی کے پلاٹوں کی طرح الاٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کشمیر یہ تھا کہ کشمیر ایک متنازع مسئلہ ہے۔ سن 60 کے بعد دنیا کے بہت سے ملکوں نے اقوام متحدہ کی وارننگ پہ اپنے ہاں ڈیم بنائے، اور بھارت نے تو کئی ہزار ڈیم بنا لیے۔ لیکن اس دوران پاکستان میں، خاص طور پہ گزشتہ 40-45 سال میں، ڈیم نہیں بنے، بالکل نہیں بنے، اکا دکا بنے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ہمیں الیکٹریسٹی کا جو پرابلم تھا وہ حل کیا گیا تھرمل اور گیس اور کول انرجی سے۔ تو کیا ہمارے حکمرانوں کو یہ بات معلوم تھی، یا وہ بے دھیانی میں الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہائیڈرو الیکٹرک سے حل کرنے کے بجائے کول الیکٹرک اور دوسرے ذرائع سے حل کرتے رہے؟ اب جب کہ معاملہ دریاؤں کے پانی بند کرنے کا آ گیا، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے 40-45 سال میں کچھ نہیں کیا، اور اس دوران بھارت دریاؤں کا پانی روکتا رہا، ذخیرہ کرتا رہا، اور اسی وجہ سے اس علاقے میں کلائمیٹک چینج آئے، اور جس کا سب سے زیادہ شکار پاکستان ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب اگر ہم ڈیم بناتے ہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے، اور اگر ہم ایڈوانس کرتے ہیں تو بھارت کے اے گریڈ، جنہیں کہنا چاہیے اے گریڈ ساتھی، امریکہ فوراً آگے آ جاتا ہے۔ بظاہر جنگ بندی ہو چکی ہے اور کشمیر کا مسئلہ اجاگر ہو چکا ہے، لیکن یہ مسئلہ یوں ہی رہے گا، کیونکہ اس بارے میں اگر ہم ٹرمپ کے بیان کو ڈیکوڈ کریں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ 1000 سال تک کے چلے گا، بہت جلدی حل ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں ٹرمپ کے دورہ مشرق وسطیٰ میں کئی بھی باتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں جو چند دن کے بعد جو نئی جنگ چھڑنے کی بات سن رہے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کشمیر
پہ خاص توجہ رکھیں، اور ادھر جتنا بھی ہم ایڈوانس کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ہماری فضائیہ کی خدمات ہیں، بری فوج نے بہت خدمات انجام دی ہیں، خاص طور سے اس جنگ میں بہت سے ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے ہیں۔ ہم اپنی بات اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ پانی کے مسئلے میں چند باتیں کہی جا رہی ہیں کہ بھارت وہ پانی روک رہا ہے، اوور لوڈ ہوگا اور پانی نہیں روک سکتا۔ میں اس مسئلے پہ یہ کہتا ہوں کہ بھارت نے اب اتنا انتظام کر لیا ہے کہ وہ سردیوں میں آپ کا پانی بالکل روک لے گا، ابھی گرمیوں میں بے شک نہیں روک سکتا۔ اور اب اس جنگ کے بعد وہ جو منصوبہ بندی پہلے سے کیے ہوئے ہے وہ اپنے ڈیموں کی تعمیر تیز کر دے گا اور پاکستان کا بہاؤ روکنے کی، پاکستان کی طرف پانی کے بہاؤ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اب پانی زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس میں ایک کشمیر کے مسئلے میں تقسیم ہند کا ایک اصول توڑا گیا۔ وہ کیا تھا کہ مسلم اکثریتی علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے، لیکن کشمیر کے مسئلے پہ کافی عرصے پہلے سے ہی بات چیت شروع ہو چکی تھی۔ اس میں جہاں تک کہ اصول توڑنا کی بات ہے وہ کیوں توڑا گیا کہ اس زمانے میں جو ہندوستان کے ہندو سیاسی لیڈر اور کچھ مسلمان سیاسی لیڈر، ان کا دل صرف کشمیر میں لگتا تھا، اس لیے وہ پاکستان کو کشمیر نہیں دینا چاہتے تھے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو انتہائی ذاتی نوعیت کی ہے، لیکن یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر لوگوں کا اسٹیک کسی علاقے میں نہ ہو، لوگوں کی دلچسپی نہ ہو، تو وہ اس علاقے کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کرتے۔ جیسے پنجاب یا سندھ کے بارے میں کوئی زیادہ بات نہیں کی گئی۔ ہماری آج کے پانی کے مسئلے کی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ورلڈ بینک جائیں گے۔ ورلڈ بینک کا اقوام متحدہ جانے کے بجائے ہم ورلڈ بینک گئے تھے، اور اب 30 سال کے بعد ورلڈ بینک کا صدر ایک انڈین ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ ورلڈ بینک کا صدر صرف امریکہ کی مرضی سے بنتا ہے۔ اور تیسری بات اس سلسلے میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ جائیں گے، تو انٹرنیشنل کورٹ میں بھی آپ کی بات سننے اور سمجھنے والے ججز کی تعداد کم ہے۔ وہاں جتنے بھی جج پہنچتے ہیں وہ 30-40 سال کی جدوجہد کے بعد پہنچتے ہیں، اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہ انڈیا کافی عرصے سے چلا رہا تھا کہ ورلڈ بینک کا صدر بنے اور عالمی عدالت انصاف میں اس کی بات سننے والے لوگ ہوں۔ تو آپ کو کیا پھر پانی کا مسئلہ اقوام متحدہ لے کے جانا چاہیے تھا؟ اور اس جنگ میں غلطی یہ بھی ہوئی ہے کہ جیسی بھارت نے جنگ چھیڑی تھی، آپ اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں اٹھاتے، نہ کہ ٹرمپ کے دربار میں حاضری دی۔ تو بہرحال میں اپنی بات جنگ کے سلسلے کی یہیں ختم کرتا ہوں، اور لوگوں کے لیے سوچنے کی بہت سی باتیں چھوڑتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر لوگوں نے کوئی اعتراض کیا تو میں کوشش کر کے اس کا شافی جواب دوں گا، اور کوشش کروں گا کہ آئندہ جو بھی بات ہو وہ لوگوں کو پہلے سے اس طریقے سے معلوم ہو کہ اس بات کو یقین کر لیں۔ ہمارا آج کا دوسرا پوائنٹ تھا کہ اس جنگ میں پاک بحریہ کی خدمات۔ پاک بحریہ تقریباً 6 مہینے سے الرٹ تھی، اور گزشتہ 3 مہینوں میں اس نے جس طرح پاکستان کی حفاظت کی وہ ناقابل فراموش ہے۔ پاکستان کی سمندری حدود محفوظ رہیں، اور اس کی نگرانی بہت اچھی طرح کی گئی، اور پاکستان نیوی بہت ایکٹیو رہی۔ لیکن پاکستان نیوی کو اس کا جو رسپانس ہے وہ نہیں ملا ہے۔ نہ ماہی گیروں نے پاک نیوی کے لیے ریلیاں نکالی، نہ ہمارے سیاسی لیڈروں نے پاک بحریہ کے ہیڈ کوارٹر گئے،
نہ پاک بحریہ کے جو افسران ہیں ان کو زیادہ تفصیل بتانے دی گئی میٹنگز میں. تو میری نظر میں پاک بحریہ نے تقریباً 3 ماہ تک کے ایسی جنگ لڑی ہے جس سے آپ کی ایک سائڈ محفوظ رہی اور آپ کی ساری توجہ فضائی اور بحری امور پہ اور بری امور پہ رہی. اور بحریہ اگر اتنی تندہی سے کام نہ کرتی تو آپ فضائی اور بری امور پہ اتنی توجہ نہ دے پاتے کیونکہ آپ کی توجہ اس طرف رہتی. اس موقع پہ میں کہوں گا کہ بحریہ کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں مزید جہازوں کی ضرورت ہے اور ہمیں ساحلی علاقے کے لوگوں کو بحریہ میں لینا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ہماری 25 کروڑ کی آبادی ہے لیشنر اور ہمارے بحری جہاز جو ہیں وہ چند ایک ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ نیشنل شپنگ کارپوریشن اور کراچی شپ یارڈ وہ بحریہ کے انڈر میں کر دیں اور اس طریقے سے نیشنل شپنگ کارپوریشن کے جہازوں کی تعداد جس طرح پاک فوج کے ادارے پھل پھول رہے ہیں، فضائیہ کے ادارے پھل پھول رہے ہیں، اس طرح بحریہ کو بھی یہ موقع دیا جائے کہ وہ ان سول اداروں کو اپنے کسٹڈی میں لے اور پاک بحریہ کے ریٹائرڈ افراد کو یہاں ملازمتیں بھی مل سکیں اور نیشنل شپنگ کارپوریشن کی ترقی بھی ہو سکے. بہرحال میں اپنے ذاتی نظر میں پاک بحریہ کا بہت زیادہ متعارف ہوں کہ اس نے جنگ میں ایسی خدمات انجام دی ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن وہ ناقابل فراموش ہے. ہماری آج کی تیسری بات تھی کہ 4-5 دن میں جو تبدیلی ہوئی ہے کہ افغانی لیڈر انڈیا جا رہے ہیں یا انڈیا کے لیڈر افغانستان آ رہے ہیں. تو ایسے میں ہمیں اپنے بلوچستان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور یہ جو ساری کوشش ہے پاکستان کی توجہ ہٹانے کے لیے ہو رہی ہے کہ وہ بلوچستان میں الجھے، افغانستان میں الجھے، تو اس لیے ہمیں اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہم اس معاملے میں ہوشیار رہیں. جبکہ ہمارے بہت سے بھی لوگ اس معاملے پہ توجہ دے رہے ہیں لیکن ابھی تک کے اس معاملے کو بہت زیادہ اجاگر نہیں کیا گیا ہے. 2-3 دن میں کوشش یہی ہے کہ اس معاملے کو اجاگر کیا جائے اور ہمیں بلوچستان کے معاملے میں ہوشیار رہنا چاہیے اور ہمیں بلوچستان میں ہر ڈویژن کی سطح پہ ایک کور قائم کرنا چاہیے کیونکہ اس کا رقبہ بہت بڑا ہے. ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں یہاں کے کراچی اور اسلام آباد تک کی بات مشہور ہے کہ بلوچستان ہاتھ سے نکل گیا، لیکن ہمیں وہاں پہ اپنے اسٹیک بڑھانا پڑیں گے، سیاسی بھی، معاشی بھی اور فوجی بھی، عسکری بھی. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے اسٹیک کے لیے علاقے جو ہے نا وہ بڑھائیں. ہماری کوئٹہ کور اس معاملے میں ناکافی ہے. ہم آخر میں ہمیں جنگ اور ایٹمی جنگ اور یہ سب پاک بحریہ کی بات کرتے ہوئے ہمیں گوادر کے مسئلے پہ بیگم وقار النساء نون یاد آتی ہیں جنہوں نے گوادر کے لیے ناقابل فراموش کام کیا. ایٹمی مسئلے پہ ہمیں ڈاکٹر قدیر کے ساتھ ہمیں IH عثمانی بھی یاد آتے ہیں. اس طریقے سے بہت سے لوگوں کی یاد آتی ہے جنہوں نے گزشتہ دہائیوں میں ناقابل فراموش کام کیے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ولاگ، آج کی بات پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی.